بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرني أبو أيوب السليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمه له قال صرمها إلى آخر الحديث. ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ کی ہے اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. فرمایا کہ جو بھی مال انسان اپنی جان پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے جس میں ثواب کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر فرمایا کہ جب تیرے پاس مال ہو تو اس میں سے اس کے خرچ میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں سے ہوں. اگر اس سے زائد ہوں تو رشتوں کے مراتب کے اعتبار سے اپنے عزیزوں پر خرچ کرتا رہے اور اس سے بھی زیادہ ہو تو دوسروں کو دے دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی مال انسان اپنی جان پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے جس میں ثواب کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو تیرے پاس مال ہو تو اس میں سے خرچ ان لوگوں سے ابتدا کر کہ جو تیرے عیال میں سے ہیں. اگر اس سے زائد ہو تو رشتوں کے مراتب کے اعتبار سے اپنے عزیزوں پر خرچ کرتا رہے اور اس سے بھی زیادہ ہو تو دوسروں کو دے دے. ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی خود ضرورت مند ہو تو وہ مقدم ہے، جب اپنے سے زائد ہو تو عیال مقدم ہیں، جب اس سے زائد ہو تو دوسرے رشتہ دار مقدم ہیں، اس سے بھی زائد ہو تو پھر ادھر ادھر خرچ کریں. دوسری حدیث میں ہے، حدیث بالکل واضح ہے، دوسری حدیث میں ہے یعنی ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ جو لوگ باہر دوسروں پہ تو خرچہ کر دیتے ہیں لیکن اپنے عیال کے اندر خرچہ نہیں کرتے. اور وہ اس نوعیت کے واقعات سامنے لے کے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیے حضرت عثمان سے کہیے کہ وہ آپ کو کچھ گھوڑا دے دے اور گھوڑے کا سامان دے دے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان اپنی اہلیہ سے جھگڑا کر رہے تھے اور جھگڑا یہ کر رہے تھے کہ تم نے رات کو تیل کے دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا تھا تو جس سے پوری رات میں تیل زیادہ خرچہ ہوا، حالانکہ اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی تو یہ زیادہ خرچہ ہو گیا جو کہ فضول خرچی ہے اور یہ کرنا جائز نہیں تھا. تو وہ شخص لوٹنے لگا کہ حضرت عثمان تو اتنے تیل کے اوپر اپنی اہلیہ سے گھر والوں سے جھگڑا کر رہے ہیں تو مجھے وہ کیا دیں گے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے وہ واپس لوٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اس کو کہو تو صحیح. چنانچہ جب انہوں نے کہا تو حضرت عثمان نے ان کو بہت ہی اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا. تو ان کو اس بات پہ پریشانی ہوئی کہ حضرت عثمان اپنے گھر والوں سے تو اتنے سے تیل کی بابت جھگڑا کر رہے تھے اور مجھے اتنا بہترین گھوڑا دے دیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا وہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا تھا. تو اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پہ جو خرچہ کرنا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں ہے، وہ بلکہ وہ تو اپنے ضرورت پوری کرنی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی گھر والی سے بات کی، جو ان کو تنبیہ فرمائی، وہ اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ فضول خرچی ہو گئی اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کے حوالے سے اپنے گھر والوں سے بات فرما رہے تھے. بقیہ اپنے گھر والوں پر مال خرچہ کرنا، اس میں حضرت عثمان نے کبھی کسی روایت میں نہیں آیا کہ بخل سے کام لیا ہو. ایسے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بڑے مہمان نواز تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچہ نہیں کرتے تھے. تو باہر خرچہ کرنا اس کو ہر کوئی ثواب کا کام سمجھتا ہے، لیکن عام طور پر عام پڑھے لکھے مسلمان بھی اس کو ثواب نہیں سمجھتے. جو بچے کی فیس آپ اسکول میں ادا کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، جو آپ بچے کی فیس مدرسے میں دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، جو آپ بچے کے لیے کتابیں لے کے آ رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. آپ کے بچے کو روٹی پسند نہیں آ رہی، آپ اس کو باہر سے آئس کریم کھلا رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. آپ اپنے بچے کو اچھے شوز لے کے دے رہے ہیں، اچھے
اچھے کپڑے لے کے دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اپنے والدین پہ خرچ کر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے عیال پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ صرف مسجد بنا دینا صدقہ نہیں ہوتا، صرف مدرسہ بنا دینا صدقہ نہیں ہوتا، صرف اللہ والوں کو ہدیہ پیش کر دینا اس کو صدقہ نہیں کہتے۔ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے عیال پہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ صدقہ خیرات تو وہی ہوتا ہے جو کہ مسجد مدرسے میں ڈالا جائے، وہ صدقہ خیرات تو وہ ہوتا ہے جو کہ دوسروں کو کھانا کھلا دیے تو یہ صدقہ ہے، صدقہ خیرات تو وہ ہوتا ہے کہ 10 لوگ بلا لیے اور پھر ان کو جناب دیگ بنوا لی اور ان کو کھانا کھلا دیا، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ جو ہم روزانہ دال روٹی گھر کے لیے خریدتے ہیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ چیز عموماً نہیں بتائی جاتی، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں جی گھر میں تو خرچ کریں جو صدقہ خیرات سے ہی، چونکہ مزاج میں کنجوسی بخل ہے تو اس وجہ سے یہ بات نہیں بتائی جاتی، ورنہ در حقیقت بات یہی ہے۔ انسان صدقہ کرے گا اس سے مال بڑھے گا، لہٰذا اپنے بچوں کے اوپر صدقہ کرنے میں بھی ہاتھ کھولا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہاں بھی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں لیکن اتنا بھی کھلا نہ ہو کہ فضول خرچی ہونا شروع ہو جائے، یعنی ان کی ضرورت جس چیز سے پوری ہو رہی ہے اس کو 4 گنا بڑھا کے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد ہے کہ ایک اشرفی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک اشرفی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ایک اشرفی تو غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک اشرفی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور ایک اشرفی تو غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک اشرفی تو کسی فقیر کو دے دے، اور ایک اشرفی تو اپنے اہل پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے افضل وہی ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کی۔ یعنی کتنی بڑے بڑے کام کہ ایک اشرفی اللہ کے راستے میں دی، ایک اشرفی سے غلام آزاد کرایا، ایک اشرفی سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، اور ایک اشرفی اپنے گھر والوں پہ خرچ کی۔ تو ان میں سب سے افضل اشرفی وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو مؤخر کر کے اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرنا یہ سب سے افضل ہے، اور پھر اس کے بعد اہل قرابت اور رشتہ داروں کا جہاں تعلق ہو وہاں پر صدقہ کرنا یہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔